बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। इस वक्त 27 नवंबर तकरीबन 1 बजे दोपहर को मैं आपसे बात करूं और कोशिश करूंगा कि मैंने इसलिए पॉइंट्स इसलिए ज़्यादा लिख लिए कि मैं आपके साथ एक्चुअल खबरें शेयर करूं। वो जो जज्बात, वो जो चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर ना हो सकें। इसलिए कहीं अगर सारी बात है, इस तमाम एपिसोड की तकलीफ और असियत मुझे भी उतनी है जितनी आप लोगों को है, चाहे घर बैठ के हैं, चाहे फील्ड में थे, चाहे बैरून मुल्क मौजूद थे। लेकिन कोशिश करूंगा हकायक आपके सामने रखूं, और हाँ, बिल्कुल एक्चुअल चीज़ें ही आपके सामने रखूँ। ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 बजे के करीब मानसेरा में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार हो रहा है, और जिसमें अवाम की बहुत बड़ी तादाद पहुंचेगी। मैं तो कह रहा हूँ मानसेरा इस वक्त एक डी चौक बना हुआ है, क्योंकि ये ऐसी नहीं है अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहबा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अवाम मीडिया के ज़रिए या उधर मौजूद होकर उन जादुई अल्फाज का इंतज़ार कर रही है कि जिन अल्फाज की बिना पर और उन चेहरे के एक्सप्रेशंस के उन तासुरात का इंतज़ार करिए जिसको देख कर वो अपने आप को तसल्ली दें कि उनके साथ हुआ क्या है, वो तारीख के किस तरफ खड़े हैं, और मामलात में स्ट्रेटजी कितनी बेहतर थी। वो जो एक नारा मस्ताना लगाया गया था कि आप नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, तो इस नारे की बिना पर जो लोग अपने घरों से निकले थे, तो उनको एक तसल्ली रिक्वायर्ड है। उनको एक तसल्ली रिक्वायर्ड है जो रात भर टीयर गैस सहते रहे, रात भर गोलियां खाते रहे, रात भर जो लोगों को खाने और पानी प्रोवाइड करते रहे, वो लोग जो फाइनेंशियल हेल्प करते रहे बैरून मुल्क, उन लोगों के लंगरों के लिए, खाने पीने के लिए, रिहाइश के लिए, जिन्होंने कपड़े दिए, अपने बच्चों के कपड़े दिए बच्चों को, अपने जवानों के कपड़े दिए जवानों को, उन तमाम को एक तसल्ली और तशफ़ी रिक्वायर्ड है। ये तो तय है कि रात के अंधेरे में इस्लामाबाद की शाहराहों पर जुल्म हुआ, और वो अंधेरे में इसीलिए हुआ कि ताकि मारने वाले का भी ना पता चल सके और मरने वाले का भी पता ना चल सके, क्योंकि इसकी सूरत का अंदाज़ा उसी वक्त वो पाकिस्तान टेलीविज़न के मालिक जो हैं, हमारे माशाल्लाह सबसे ज़्यादा सच्चे हैं, अता तारड़ साहब, उनकी उन शाहराहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हुआ, जो चलते चलते उन्होंने सारी शाहराहों का विज़िट करा के बताया, और उससे अंदाज़ा हो गया। तो एक जुल्म तो हुआ, और ये जुल्म हर जवाब से ऊपर है। बहरहाल पिम्स की और पॉली क्लिनिक की अगर मैं बात करूं, तो वो गोलियों के निशानों वाली वो जो मेडिकल रिपोर्ट है, जिस तरीके से भी है, वो रिपोर्ट्स बताती हैं कि रियासत ने अपनी आवाम को बहुत टूट कर चाहा है, निहायत मोहब्बत का मुजाहरा किया है। वो गोलियों के निशान वाली वो जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई कि कितने ज़ख्मियों को लाया गया, कितनों के सर पे गोली लगी या कितने के जिस्मों पे गोली लगी, ये तमाम चीज़ें थी। कहने को तो ताकत जीती, इसमें कोई शक नहीं, मगर तारीख हमेशा मजलूम के साथ खड़ी होती है। मैंने जितनी तारीख पढ़ी उसमें यही है। तो बहरहाल अवाम पे ये सकता तो है कि ये क्या हुआ है। कुछ के भरम टूट गए, तो ये समझते थे कि, और कुछ के यकीन भी बिखर गए, कुछ ये समझते कि नहीं नहीं नहीं, चलो रबड़ की गोलियां तो समझ में आती, लग जाएंगी, आंसू गैस के शेल भी लग जाएंगे, डंडे डुंडे भी खा लेंगे, लाठियाँ खा लेंगे, चलो ये करना पड़ता है। ये रात को क्या हो गया, बहुत से लोगों के भरम टूट गए कि नहीं, ये अपने लोगों पर नहीं, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स धुल गए हैं। बहरहाल ऐसे में काफ़ी चीज़ें हैं जो भी मैंने आपके साथ जिक्र करना है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है। बाकी तसल्ली और तशफ़ी आप मुझसे लेंगे। शेर अफजल मरवत जैसे किरदार भी सामने आए, मुझे तो कहीं नज़र आए नहीं वो कहीं। तो वो कहते मैं और अली अमीन गंडापुर चाहते ही नहीं थे कि डी चौक जाए, मतलब वो सीधा सीधा बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता ये सियासी दलाल हैं, सियासी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं, ये क्या हैं? ये काम होने के बाद क्यों बोलते हैं? ये काम होने से पहले क्यों नहीं बोलते? ये उस वक्त क्यों कह रहे थे मुझे 30,000 पख्तून दे दो, गैरतमंद जिसने मुझसे वादा किया, मैं आपको बताऊंगा डी चौक पहुंचते कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा एहतजाज रिकॉर्ड कैसे करते, फिर मैं आपको बताऊंगा कि खान को रिहा कैसे करते हैं। ये तो इन्हीं के अल्फाज थे। मगर फिर बोल रहा हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि कौन किधर खड़ा है। और बहरहाल इसके अलावा जी, मैंने बोला एक बहुत बड़ी तादाद है अवाम की जो इस वक्त सकते में है कि
بھائی نشانے پہ تو ہمیں رکھا گیا، لیکن ہے کیا معاملہ؟ احتجاج کی کال آف کرنے کا فیصلہ تو کس نے کیا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ سیاسی کمیٹی نے نہیں کیا، 5 افراد نے کیا۔ بہرحال بندوقوں کا اور فائرنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے نا جی، عوام نے ثابت کیا کہ ہم ادھر کھڑے تھے، اور انہوں نے سڑکیں رنگین بھی کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کارکنوں نے بتایا کہ ہم تھے ادھر، مگر اب لیڈرشپ کی جانب سے تسلی آنا باقی ہے۔ بہرحال ابھی دیکھتے ہیں وہ کون سی تسلی دیتے ہیں۔ دوسری طرف جی کہا جا رہا ہے، یعنی حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی والے بھاگ گئے، اور عطا تار صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو سڑکیں دھلوا کر صاف ستھرا کروا کے دیکھے تو یہاں تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، ایک گولی کا خول مجھے دکھا دیں عطا تارڑ صاحب، پتہ نہیں، اللہ خیر کرے بس۔ میں نے کہا تھا میں اس پین کو دبا سکتا ہوں، میں جو ہے ان باتوں پہ میں کیا بولوں؟ تو انہوں نے بہرحال کہا کہ ایک شل دکھا دیں، یہ جو گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، وہ سینکڑوں گاڑیاں، ونڈ اسکرینیں، ان پہ جو نشان ہے بلٹس کے، وہ تمام واضح نظر آ رہے تھے۔ اور یہ جو گاڑیاں تھیں، یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ خود ہی اپنی گاڑیوں کو آگ لگا کے چلے گئے۔ یہ جو نشان ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود ڈال دیے، وہ ایک جو پوری تباہی کا ایک منظر ہے اس سڑک پہ، پتہ چلا وہ منظر، انہوں نے کہا یہ تو خود ہی چلے گئے۔ اور رہی بات وہ لیڈرز کی کنٹینر، انہوں نے کہا یہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود ہی آگ لگائی، کیونکہ اس کے اندر اتنے قومی راز تھے، اور دہشت گردی کے اتنے بڑے بڑے پلان تھے، جس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں لوگوں کو اور پتہ نہیں کون کون سی عمارتوں کے اندر انہوں نے داخل ہو کے سب پہ قبضے کر لینے تھے، وہ تمام راز دنیا کے سامنے نہ چلے جاتے، تو جس کی بنا پر انہوں نے اس لیڈرز کی کنٹینرز کو ہی آگ لگا دی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ہماری ریاست کا ہے معاملہ، وہ اس طرح لے کے چل رہی ہے، اور یہ ساری دہشت گردی کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اور سنیں جی، شبلی فراز صاحب، وہ 5 افراد، عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے احتجاج کال آف کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہم اس پرامن احتجاج کرنے آئے تھے، اپنے بندے منوانے نہیں آئے تھے۔ یہ تو ایک چیز ہے، بالکل لاجکلی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے شہباز گل اور دیگر والے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب شہادتیں بھی ہو گئیں تو پھر آپ نے کال آف کیوں کی؟ پھر آپ نے اپنے لوگوں کو پیچھے کیوں کیا؟ پارٹی نے جو کام اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ سر میڈیا تو دکھائے گا نہیں، میڈیا آج کے آپ اخبارات میں ماشاءاللہ صحافت کی غیرت کا جنازہ، صحافی کو کچھ نہیں ہوا سر، یہ مالکوں کے اوپر چلتی ہے، یہ بات آپ کو ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ صحافی آپ کی طرح ہی ہے، آپ میں سے ہی ہے، اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا آپ ہیں، اتنا ہی درد وہ رکھتا ہے، سوائے وہ جو چندے کا آپ کو پتا ہے، وہ جو بکاؤ شکاؤ مالے والا معاملہ ہوتا ہے، وہ جو جنہوں نے اپنے بھائی شاہیوں کو بھی کہیں نہ کہیں فیملی کو ایڈجسٹ کرایا ہوتا ہے، پرمٹ لیے ہوتے ہیں، یہ سب صحافیوں کو میں جانتا ہوں بڑے اچھے سے۔ لیکن آپ ذرا جنگ اخبار کی ہیڈ لائن دیکھیں، مزہ آ جائے گا جی، آپ کو اندر کا بغض، کینہ، وہ سب چیزیں باہر آئیں گی۔ آپ کو میڈیا کی ہیڈ لائنز دیکھ کے پتہ، رپورٹنگ ماشاءاللہ اتنی مثبت ہو رہی ہے، اس سے آپ کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ کتنی نفرت ہے، مالکان کے لیے نہیں، جنہوں نے مالکان کو بتایا ہے کہ یہ چلے گا، یہ لکھا جائے گا، یہ چلانا ہے، کیونکہ میں نے زندگی کی یہ سارے دور دیکھے اپنے میڈیا کے ساتھ۔ بہرحال حیرانگی ایک بڑی زبردست ہوئی کہ از خود نوٹس سپریم کورٹ میں درخواست کی کہ آئینی عدالت تھی، آئینی عدالت ایک کیس چل رہا تھا، اس میں اٹارنی جنرل خیبر پختونخوا صاحب نے درخواست کی ہمارے چیف جسٹس، سپر چیف جسٹس، جسٹس امین الدین صاحب کو، اور اس کے اندر موجود تھے جسٹس جمال مندوخیل صاحب، اس میں موجود تھیں بھائی جان مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں بھی کے پی کے سے، ان سب کو انہوں نے درخواست کی، انہوں نے کہا رات کو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنے لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، سیکیورٹی داروں کے بھی اسپتالوں کے اندر موجود ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن یعنی عوام بھی موجود ہے، اتنا بڑا کام ہو گیا ہے، آپ کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم تو از خود نوٹس لے ہی نہیں سکتے، نہ ہم نے لینا ہے، ہم لینا ہی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا سینکڑوں لوگ زخمی ہیں سر، یہ آپ لے سکتے ہیں؟ کہتے نہیں، وہ سپریم کورٹ جو درختوں کے کٹنے پر از خود نوٹس لیتی ہو سر، اپنی عوام کے کٹنے پر، زخمی ہونے پر از خود نوٹس نہیں لے رہی۔
اس لیے نکلے تھے سارے لوگ کہ ان کو بتائیں کہ آپ کا کام کیا ہے. سر انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں تھا. مسرت ہلالی صاحب انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, کسی اور کیس کی بات ہے, ہمارے پاس معاملہ ہی نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہمارے سامنے سیاسی باتیں نہ کریں, بس بس بہت باتیں نہ کریں. یہ چل رہا تھا. چیک نظام کو کیسے اپنے حساب سے ڈالنے کی کوشش کی. یہ چل رہا نہیں ہے ایسے معاملات, یہ تو بڑی طے بات ہے. مجھے اس میں اتنا سا بھی شک نہیں, کبھی نہ کبھی, کبھی نہ کبھی یہ سب چیز یہ ایسے نہیں ہو سکتا. زندگی عدل کے ساتھ گزر سکتے. اچھا جی, ہاں ادھر مریم نواز صاحبہ نے مبارکباد دی ہے پنجاب کی عوام کو. مبارک کہ آپ لوگوں نے جو تکلیفیں ہوئی ہیں معافی چاہتے ہیں, جو آپ کو روکا ہے آپ نے اس کی معافی مانگتی ہوں, لیکن آپ جو ہے نہیں نکلے, یہ بڑی بات ہے. کیسی کمال رنگ بازی ہے یار. میں نے جو روکا ہے اتنے دنوں سے, موٹر وے جی ٹی روڈ سب بند ہے, آپ لوگوں کے گھروں میں کریک ڈاؤن کیے ہیں, لوگ مارے ہیں, ظلم و ستم کیا ہے, لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہیں, یہ سب ہوا ہے. میں اس کی معذرت کرتی ہوں, لیکن آپ کا شکریہ باہر نہیں نکلے, نہیں سمجھ آتی ان باتوں کی, قطعاً سمجھ نہیں آتی. اور سنیں جی, محسن نقوی صاحب بھی مبارکبادیں چھپیاں چھپیاں دے رہے تھے ان لوگوں کو کہ تم نے کیسے 1 گھنٹے میں کام کیا. اچھا جی, اور علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب کہے کہ گولی کا جواب گولی سے دینا, تو ہم انتظار کرتے ہیں. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے جو آفیشیل لسٹ جاری کی اس میں 8 افراد کی شہادتوں کے حوالے سے بتایا جی. اس میں شہزاد ستی, اچھا جی, انیس شہزاد ستی, ملک امین اورنگزیب, عبد القادر, ملک صفدر علی, احمد علی, محمد الیاس اور عبد الرشید شامل ہیں. یہ چیزیں پاکستان کا میڈیا ڈیڈ ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, جو وہ بتا رہا ہے کہ کیا نہیں ہوا. یہ ہماری پوزیشن ہے سر. باقی چیزیں تھوڑی دیر بعد پھر اپڈیٹ کے ساتھ آتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.